بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی صفت المصادر کا تیسرا سبق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے کے اندر آپ نے قاعدہ سمجھا تھا، صحیح کے قاعدے، اس کے ابواب۔ اب اس سبق کے اندر آپ مضاعف کو سمجھ رہے ہیں۔ مضاعف کیا ہوتا ہے؟ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں دو حروف اصلیہ ایک جنس کے ہو۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں دو حروف اصلیہ ایک جنس کے ہو، جیسے تبا۔ حروف اصلیہ آپ نے سمجھا تھا نا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو حروف اصلیت دو جنس کا نہیں ہو، ایک ہی جنس کا ہو۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہو، جیسے تبا۔ تا جو ہے ایک ہی حرف ہے لیکن وہ دو مرتبہ پڑھایا گیا، اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے ایک ہی جنس کا، وہ دو الفاظ ہیں۔ اور مضاعف ثلاثی مجرد کا 4 ابواب آتا ہے، اور اس طرح کا جو آپ کو مثال ملے گا وہ 4 ابواب پہ مشتمل ہوگا، جیسے نصر، ضرب، سمع، کرما۔ تو اس کی گردان صرف صغیر اور صرف کبیر جو میں نے پچھلے والے سبق میں بتا رکھا ہے، اسی کے بیس اور بنیاد پر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے۔ زبان پہ لا کے دیکھ رہے ہیں، جیسے البت، پھیلانا، بت یا بت، باتن، بت، لا تبت۔ اب اس کی ماضی کی گردان کریں گے، بت، بتا، بتو، بتت، بتتا، بتنا، بتا، بتما، بتم، بتی، بتما، بتن، بتو، بتنا۔ اب اسی حساب پہ صرف صغیر کی گردان خود سے بنا سکتے ہیں اور صرف کبیر کی گردان بھی خود سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے ہے ضرب، البتوت، کٹ جانا، بت یبت، باتن، بت لا تبت، یہ صرف صغیر کی گردان ہے۔ اسی طرح سمع یسمع، سمع یسمع کے اندر البر، نیک ہونا، بر یبر، بار، بر لا تبر۔ اسی طرح کروما یکرمو کے اندر آپ دیکھیں گے الحب، محبوب ہونا، حب یحب، حبیب، حب لا تحب۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہو، جیسے تبا۔ تبا کے اندر ایک حرف تا ہے اور وہ ایک جو ہے دو ہے، یعنی تشدید جس حرف پر چل جاتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی کتنے ابواب ہیں؟ 4 ابواب ہے۔ جب آپ اس لغت کو یاد کریں گے اور جب آپ عربی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس طرح کی مثالیں بہت ساری ملے گی، اور آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہوتا ہے، یہ مضاعف ہوتا ہے۔ صحیح کے 6 ابواب ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ ہے، اور اسی طرح مضاعف کے بھی 4 ابواب ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، تو یہ آپ کو پوری باتیں جب آپ عربی پڑھنا شروع کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ قاعدہ یاد کریں، اور اس کے بعد یہ لغت آپ کو گردان کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں محموز قاعدے کے ساتھ۔